ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملکی حالات کے متعلق دو آراء موجود ہیں۔ ایک رائے سرکاری رائے ہے، پاکستان جنت سے بھی زیادہ خوشحال ہے، یہاں پر دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور دوسرا تھوڑا بہت مخالفین کی رائے ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی شہر کے اندر تو 2 ہفتے پہلے پانی بھی ختم ہو گیا تھا۔ کیسے پہنچ کے گزارا کیا ہے منہ اپنا میں نے سوکھے تولیے سے، میں آپ کو کیسے بتاؤں، بڑی مشکل اور بڑی پریشانی رہی ہے۔ تو ایک تصویر کا رخ وہ ہے اور ایک تصویر کا رخ یہ ہے۔ تو میں بیسیکلی ریئلسٹک اپروچ پہ جاتا ہوں۔ حالات ہمیشہ سے ہی پاکستان کے معاشی طور پر بہت زیادہ خراب رہے ہیں، صرف حالات کے متعلق خبریں اچھی یا بری رہی ہیں۔ کیسا مارا میں نے؟ دیکھیں، سمجھیے بات کو، پاکستان کے معاشی حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ ہمیشہ معاشی حالات کے بارے میں خبریں اچھی یا بری ہیں۔ ریئلٹی یہ ہے کہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا، تنخواہیں کم سے کم تر ہوتی چلی گئیں، چیزیں مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی گئیں، بے روزگاری بڑھتی چلی گئی، نوجوان آج ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ جتنی زیادہ اونچی ڈگری ہے اتنا ہی زیادہ معیار بے روزگاری کا ہے۔ آج کل ماسٹر ڈگری والا سیکورٹی گارڈ کی نوکری کر رہا ہے۔ ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اور منسوب کس چیز سے کیا جاتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ پاکستان کو چھوڑ کر اپنی سیاسی جماعت سے منسوب ہو جاؤ یا اداروں سے منسوب ہو جاؤ۔ کیوں بھائی؟ ایک دعوت پر میں گیا، وہ بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں اعجاز، دعوت پہ گیا۔ اس زمانے میں ایک بہت مشہور مستقبل کا حال بتانے والے اور مستقبل میں علامات کو دیکھ کر بتانے والے اینکر مشہور تھے۔ وہ دعوت میں آئے تو کسی نے کہا، ارے یہ تو ان کے آدمی ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ ایک اور صاحب آئے، ان کو دیکھتے ہی کہتے ہیں یہ پی پی کا بندہ ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا صاحب یہ صحافی جو ہیں یہ نون لیگ کا بندہ ہیں۔ تو میرے پاس آ کر پوچھتے ہیں آپ کس کے بندے ہیں؟ میں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، سب چپ ایک دم، کیونکہ پاکستانی سب کے بندے بنے پھر رہے ہیں، اس کے بندے نہیں بن رہے کہ جس کا بندہ ہونا چاہیے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ عاجزی انکساری نہیں ہے۔ ویسے معیشت کا پروگرام کرتا ہوں، لیکن خدا کی قسم اتنی مغرور قوم میں نے نہیں دیکھی جتنی مغرور قوم ہماری۔ جیب میں سکہ آیا، اجے دیوگن کی طرح گردن ٹیڑھی، سمجھ بوجھ سے باہر کی حرکتیں۔ کل تک سائیکل چلاتے تھے، گاڑی آئے، اسٹائل ملاحظہ فرمائیے، لیٹ کے گاڑی چلا رہے ہیں۔ یہ جو آتے ہیں نا حرکتیں، یہ نہیں بھولتی۔ لیکن پتہ ہے کس چیز سے تم لوگ پکڑے جاتے ہو؟ کس چیز سے پکڑے جاتے ہو؟ پنی نہیں اتارتے۔ صوفہ رکھا ہوا گھر میں بہترین لیدر کا، اوپر پلاسٹک چڑھائی ہوئی ہے، مہمان آ رہے پوچھ گاڑی میں پلاسٹک نہیں اتار رہے۔ گاڑی خریدی، میں اسی ٹائم بندے کو پہچان جاتا ہوں، میں کہتا ہوں اس کے پاس ابھی ہے، پلاسٹک نہیں اتار رہا۔ ایک ہم مہمان ہمارے بڑے معروف مشہور سنجیدہ نوعیت کے ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہوں گے یار کیا باتیں کر رہا ہے یہ، کیا کروں، معیشت کے اوپر پروگرام کرنا ہے، منجن بیچنا ہے، اتنے عرصے سے چل رہا ہوں۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب احسن مہنتی صاحب، جو کہ ایک اقتصادی ماہر بھی ہیں، معاشی معاملات کے اوپر بڑی نگاہ رکھتے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں احسن مہنتی صاحب۔ تھینک یو۔ معذرت، تعارف کے اندر میں تھوڑا بھٹک جاتا ہوں، کبھی کبھی دوائی میں تاخیر ہو جاتی ہے، میں دوبارہ رستے پہ آ جاتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ بہت اچھی ہے، لیکن پرابلم بہت بڑی آ گئی۔ آئی ایم ایف نے کنڈی لگا کے خوب ڈانٹ پلائی اور بتایا کہ جی نان ٹیکس ریونیو کہاں سے آئے گا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ نان ٹیکس ریونیو کی صرف ایک سورس رہ گئی ہے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ڈیویڈنڈز۔ آپ کے خیال سے کیا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ڈیویڈنڈز معذرت کے ساتھ میرے خیال 3 ٹریلین روپیز کا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ تو ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے، اور ظاہر ہے یہ پھر اگر ایک بار ایشو کر بھی سکتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کا ایشو ہونا، آئی تھنک کہ یہ کافی چیلنجنگ اسٹیٹمنٹ ہوگا کہ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز جو ہیں 3 ٹریلین کا ریونیو
نان ٹیکس اچیو کریں, اور یہ کافی سبجیکٹو اس وقت تو بات ہوگی, اور اگر ایک بار ہو بھی جاتی ہے تو پھر اس کا کنٹینوئنس کافی ڈیفیکلٹ ہوگا ایسی سچویشن میں جہاں پر ہم ایک جیو پولیٹیکل انسرٹینٹی کو ڈیل کر رہے ہیں, لوکلی ہماری سیکورٹی انریسٹ ہے, اکنامک نمبرز جو ہیں وہ ویریبل ہیں, کبھی انفلیشن کم ہے کبھی زیادہ ہے, تو آئی تھنک کہ یہ اس کو مومنٹم اس کو نہیں کیری کر سکتے. بٹ ٹیکس ریونیو جو ہے, جس طرح سے میں نے پہلے کہا تھا کہ ٹیکسنگ دا ٹیکس کو جو ہے اگر ہم کریں تو ظاہر ہے اس کے اندر جہاں پر ہم 15% ٹیکس لیتے ہیں وہاں پر ہم 30 لے لیں گے, اور جہاں پر ہم 30 لیتے ہیں اس کو ہم 60 لے لیں گے. تو آئی تھنک کہ ایونچولی گورنمنٹ جو ہے اس کی رننگ میں جو ہے ایفیشنسی نظر آتی ہے. ٹیکسیشن جو ہے وہ ظاہر ہے ٹیکسنگ. اچھا, لیکن ایک لقمہ کیپٹل مارکیٹ کے ریگارڈ سے آپ کو دینا چاہوں گا. بات یہ کہ میں نے اگلے دن دوبارہ سے اسیسمنٹ کی, مارکیٹ کی جو ری پوزیشننگ ہوئی ہے اور اس کے اندر جو اپریسیشن میں نے دیکھی, اس میں نے ایس او ای کا شیئر پہلے جو تھا وہ لائنز شیئر ہوتا تھا, اب میں نے دیکھا ہے کہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ چینج ہو گئی ہے. مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں اگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ سیکٹر کا بھی ویٹ بڑھ گیا, کیا یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیے رائٹ کہ جو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایکسپینشن دیکھ رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے تو اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسپینشن یعنی کہ لیوریج کی جو کیپیبلٹی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے بھی دیکھا کہ جو ہماری جو ٹیکسیشن نظام ہے اس کے اندر جو ہے بینکنگ سیکٹر کو زیادہ ٹیکس کیا جاتا ہے اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر کو لینڈنگ نہیں کرتا ہے. تو آئی تھنک کہ اس میں ہم نے ریشیو کو 50% کی طرف جاتے ہوئے دیکھا, اور آئی تھنک کہ اب جو پرائیویٹ سیکٹر کا رول ہے وہ کمپیریٹیولی بڑھ گیا جب ہم نے پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کو فوکس کرتے ہوئے کمرشل بینکس کو بھی پرائیویٹائز کیا, تو پھر اب فرٹیلائزر کمپنیز کو بھی کیا. تو آئی تھنک کہ ظاہر ہے یہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کا رول ابھی بھی کافی زیادہ اور بڑھتا بھی جا رہا ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ تو ایک گلوبل نارم ہے, اور آئی تھنک کہ اس کو ہم نے کیری بھی کیا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے پیش کیا, بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. کیپٹل مارکیٹ کے 2 سوال تو میں نے پوچھ لیے, تیسرا ابھرتا سوال جو ہے وہ ظاہری بات ہے ناظرین کی طرف سے ہے, اور وہ یہی ہے کہ جناب احسن مہنتی صاحب پرابلم یہ آ رہی ہے اسٹاک مارکیٹ کے متعلق جو آراء قائم کی گئیں وہ کچھ اور تھیں. اسٹاک مارکیٹ حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے, کہیں کوئی خطرہ تو نہیں کہ کسی دن اسٹاک مارکیٹ ایک دم گر جائے؟ جی دیکھیں, یہ تو خطرہ جو ہے ساری دنیا کی مارکیٹس میں رہتا ہے. خطرہ جو ہے خطرہ تو ساری چیزوں کا ہوتا ہے, سرٹیفٹی تو کہیں پر نہیں ہے. لیکن سرٹنلی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے فنڈامنٹلز ہیں ملک کے وہ کچھ امپروو ہوئے تھے, اکنامک انڈیکیٹرز امپروو ہوئے تھے. اگر آپ کیری کریں پالیسی ریٹ کو تو وہ ہم نے 22% سے 13% پہ آتے ہوئے دیکھا. آگے جبکہ لیکویڈیٹی بڑھ جاتی ہے ایسی انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کے بعد, تو لیکویڈیٹی کافی زیادہ ہے مارکیٹ میں بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک میجر ریزن ہے مارکیٹ کے بڑھنے کا. آگے جو انفلیشن ہے جنوری کی وہ پروجیکٹڈ ہے 3% پر, جو آلریڈی جو ہے 4.1% پہ انفلیشن ہم نے دیکھی ہے دسمبر کی. تو آئی تھنک کہ یہ جو ملک کے فنڈامنٹلز ہیں, اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے, اگر آپ دیکھیں تو جو ہماری ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, اور پھر ظاہر ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو بھی کنٹرول کیا ہے ہم نے کافی زیادہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتنی اسٹرانگ فنڈامنٹلز ہیں اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ کم ہوتے ہیں, اور انٹرسٹ ریٹ جب کم ہوتے ہیں تو کیپٹل مارکیٹ بڑھتی ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے ٹیمپرری کریکشن تو جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, بٹ کوئی لانگ ٹرم کے اندر جو ہے ہم کوئی مارکیٹ کے اندر کوئی کریکشن نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب لیکویڈیٹی اتنی زیادہ بازار میں چھوڑی دی ہے تو وہ لیکویڈیٹی جو ہے ایکویٹی مارکیٹ میں جائے گی یا پراپرٹی مارکیٹ میں جائے گی یا پھر ڈالرز میں جائے گی یا پھر گولڈ میں جائے گی. تو آئی تھنک کہ یہ جو فوکس ہے یہ ٹیمپرری ہوتا ہے, کچھ کریکشن آتی ہیں, اور آئی تھنک کہ ٹیمپرری کریکشن جو ہے وہ ہیلدی بھی ہوتی ہیں. ظاہر ہے اس میں کنسولیڈیشن ہوتا ہے, انویسٹر کانفیڈنس دوبارہ سے بحال ہوتا ہے, اور ظاہر ہے اس طرح سے جو ہے جو تحفظات ہوتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے لانگ ٹرم کے اندر گرے گی, وہ بھی ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب مارکیٹ کے اندر ریکوری دیکھی جاتی ہے. اچھا, یہاں پر میں آپ کو ایک دوسرے زاویے پر لے کر آؤں گا. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ شاید اس چیز کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور ان کے معاون خصوصی سمجھ لیں جناب ایلون مسک صاحب, ان کے جو حالیہ بیانات ہیں ان کی وجہ سے دنیا کا جو نقشہ ہے وہ تک متاثر ہو سکتا ہے, اور پاکستان کے متعلق انہوں نے ایک خاص قسم کی رائے بنا لی ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے میڈیا نے تو یہ خبریں ساری چھپا دی ہیں, لیکن میں تو اپنے پروگرام میں سچ بولنے کا مطلب ایک طرح سے مجبور ہوں, کیونکہ میں ہمیشہ سچ ہی بولتا ہوں.
تو اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر منفی اثرات تو نہیں ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے پاکستان اور پاکستانیوں اور سمندر پار پاکستانیوں کے متعلق بہت منفی رائے کا اظہار کیا ہے. میں بڑے عاجزانہ اور سیدھے طریقے سے پیش کر رہا ہوں، ورنہ انہوں نے تو ڈیش ڈیش کر دی. جی دیکھیں، اب یہ تو سپر پاور ہے. اب سپر پاور ظاہر ہے اس کے اندر IMF بھی آتا ہے، اس کی سٹیٹمنٹس بھی ہیں، اس کے ٹارگٹس ہیں جو اس وقت سلپ ہو رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو IMF نے ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹس دیے تھے، وہ سلپیج ہے. سرکولر ڈیٹ کرائسس جو تھا اس کی ریزولوشن کے کرائسس سلپ دیے تھے ہمیں ٹارگٹ، وہ سلپ ہوئے. تو آئی تھنک یہ جو جس طرح سے انٹرنیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا رول رہا کینیڈین گورنمنٹ کو آف سیٹ کرنے میں، تو آئی تھنک یہ جو رول ہے ان کا بھی. اچھا، لیکن ایک زاویے سے آپ بتائیں، ہمارے یہ جو ملک کے لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت سیدھے لوگ ہیں، اتنے سیدھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کسی اور ملک کے معاملات میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. تو ایلون مسک صاحب تو پچھلے 1.5 ہفتے سے لگے ہوئے ہیں اور برطانیہ کی حکومت بدلوانے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے. تو میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ ہمارے والے اتنے معصوم ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، یا they don't understand the international politico-economic dynamic. دیکھیں، اس وقت جو ڈائنامکس ہیں وہ تو ظاہر ہے ان ایکسپیکٹڈ تھا. ٹرمپ بھی آ گئے اور ظاہر ہے ان کی جو سرکمسٹانسز ہمارے ہوتے ہیں وہ سپر پاور ہوتا ہے، اور سپر پاور کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح سے جو ہے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ ڈیلیور کریں گے ہماری جو پراسپیرٹی ہے اس کو. آئی تھنک یہ کافی انسرٹینٹی رہتی ہے گورنمنٹ کے لیول پر کہ نئی گورنمنٹ دوسرے ملک میں کون سی آئے گی، اور ظاہر ہے اگر وہ سپر پاور ہو تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. کینیڈین گورنمنٹ نہیں اپنے آپ کو بچا سکی تو ظاہر ہے پھر تو پاکستان گورنمنٹ از ٹو اسمال ٹو ڈسکرائب. ایشو یہ ہے کہ جو اس وقت انسرٹینٹی سی ہے اس کے اندر ہم اچھے طریقے سے پروگریسولی اپنی فارن پالیسی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں US کے ساتھ. US از ویری ہیپی ود پاکستان. IMF پروگرام سکسیسفلی رن ہو رہا ہے، ہمیں IMF پروگرام مل گیا اور ظاہر ہے ہماری روپی اسٹیبل ہو گئی، انفلیشن بھی ہماری گر گئی ہے اور اکنامک انڈیکیٹرز امپروو ہو رہے ہیں اور ہمارے ایکسپورٹس جا رہے ہیں سارے US مارکیٹس کے اندر. تو یہ جی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ US از ٹو ہیپی ود دا کنٹری ایٹ دا مومنٹ. اب ایک پوٹینشلی جو ہے وہ ایک کارپوریٹ ہیڈ جو ہے نہیں دیکھیں آپ دیکھیں بڑا ڈپلومیٹک سی بات کی آپ نے 7 لفظ لگا دیا ایٹ دا مومنٹ. جی بالکل. تو یہ ایٹ دا مومنٹ کے معنی یہ ہے کہ مومنٹ ٹو مومنٹ چیزیں چینج بھی ہوتی ہیں نا. جی بالکل انسرٹینٹی رہتی ہے ہمیشہ. اگر ہم کمپلائنٹ رہے فارن پالیسی پر تو ظاہر ہے وہ وی آر ہیپی. اور اس کے بعد جو ہے وہ فارن سرکمسٹانسز جیو پولیٹیکل ٹینشن میں کیسے ہمارے سامنے آتے ہیں، آئی تھنک اس کی انسرٹینٹی رہتی ہے. تو ہماری ہمیشہ جو ہے مطلب وی ٹرسٹ گاڈ کہ ہمیں ایسی کوئی نہیں سچویشن کے اندر ڈیل کرنا پڑے جہاں پر ہم اس وقت چائنا کے ساتھ بھی ہیں اور ہم US لیکن ہم کوپ نہیں کر پائیں گے. پالیسی کافی مثبت. لیٹ می ریفریز، ہم کوپ نہیں کر پائیں گے اگر انٹرنیشنل مارکیٹس پریشر میں آ گئیں. ابھی انٹرنیشنل مارکیٹس پریشر میں ہے، واٹ ایور دا ریزن مائٹ بی، دیر کین بی ملٹیپل ریزنس فار اٹ، آپ وہ بہتر ایکسپلین کر پائیں گے. لیکن اس کا ایفیکٹ آج نہیں تو کل پاکستانی مارکیٹ پہ آئے گا. اگر کیپٹل مارکیٹس پریشر میں رہیں تو پھر تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پاکستان میں امپیکٹ آئے گا. دیکھیں بالکل یو آر رائٹ کہ اگر سرکمسٹانسز گلوبلی اگر کوئی اس طرح کے آتی ہیں جیو پولیٹیکل ٹینشنز تو اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے پاکستان اکانومی پہ. اور ظاہر ہے اس وقت ہم جو مثبت ہماری جو سچویشن ہے وہ لکوڈیٹی پوزیشن ہے جو ہمیں اسٹال کرے گی اس طرح کی کریکشن کے اندر. ظاہر ہے ہمارے پاس اتنی لکوڈیٹی ہے کہ ہماری کیپٹل مارکیٹ اگر کریش کرتی ہے تو فار ایگزامپل وہاں پر انویسٹر بھی بہت زیادہ کھڑے ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس کو ہمیں تھوڑا پازیٹیو پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. اور انسرٹینٹی جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے. اور اگر کوئی انسرٹن سرکمسٹانسز آتے ہیں، جیو پولیٹیکل کرائسس آتا ہے، پیس کرائسس آتا ہے، تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے وی ہیو ایمپل انویسٹمنٹ لوکلی کہ وہ ہم اس کو اس کو اسٹال کر سکیں اس طرح کے. یہ نقطہ آپ کا آ گیا. اب میں جناب احسن مہنتی صاحب کے پاس جاؤں گا لیکن ایک نئے ڈائمنشن کے ساتھ. 2 مارکیٹیں میں نے کافی عرصے سے ٹچ نہیں کی، ایک کرنسی مارکیٹ اور ایک کموڈٹی مارکیٹ. لیکن پہلے آ جاتا ہوں ان کے ساتھ کرنسی مارکیٹ میں، کیونکہ یہ چیزوں کے اوپر مہارت بھی رکھتے ہیں اور گرفت بھی رکھتے ہیں. بات کچھ ایسی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم مطلب یہ ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے نئی کہانیاں بنتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بہت زیادہ مینیجڈ فلوٹ ہے کرنسی کا. لیکن انٹرنیشنلی جو ہے نا کرنسیز کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس سے دنیا کی معیشت کا بہت اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کرنسیز ہیں سر، یہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئی ہیں. ہم ظاہری بات ہے US ڈالر ایک طرف، پھر یورو، پھر JPY اور پھر ملٹیپل آل کرنسیز، کیونکہ اور ممالک میں بھی اب تجارت بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے. تو کرنسی مارکیٹ پر تھوڑا سے آپ کی ایک تجزیہ چاہوں گا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ روپی اسٹیبلٹی کافی زیادہ دیکھی جا رہی ہے اور آئی تھنک کہ اس کا ایک میجر ریزن ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ
ملک کا سرپلس ہے جو کہ $400-500 ملین سے زیادہ ہو چکا ہے جولائی سے دسمبر. یہ جو مثبت ڈائریکشن ہے ہمارا, اس کا ظاہر ہے اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہماری کرنسی پہ پڑتا ہے. انفلیشن ہماری کم ہے, اس کا میجر ریزن یہی ہے کہ ہم نے روپی کو اسٹیبل کیا ہے, امپورٹڈ انفلیشن ہمیں نہیں فیس کرنی پڑ رہی. تو آئی تھنک کہ گوئنگ فارورڈ ہمارے پاس جو ہے $1 بلین کی ٹرانچ IMF کی ہے مارچ مہینے کے اندر, وہ ہمیں ہوپ فلی ملے گی. اگر وہ ٹائملی مل جاتی ہے تو سرٹنلی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ملٹی لیٹرل لونز بھی ہیں, اور پھر ظاہر ہم سیکنڈری مارکیٹ کے اندر بھی پینڈا بانڈ کی طرف بھی جا رہے ہیں جو چائنا کے اندر ہیں, یا پھر سیکنڈری مارکیٹ میں UPL نے بھی ہمیں سپورٹ کیا تھا, یعنی کہ پرائیویٹ بینکس ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں ڈالر کو ایکومولیٹ کرنے کے لیے. تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے ریسنٹلی جو ہے $9 بلین کے اشاریہ آیا تھا کہ یہ انہوں نے مارکیٹ سے بھی پرچیز کیا اور فارن ایکسچینج ریزرو کو $14 بلین کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ جو مثبت باتیں ہیں وہ ظاہر روپی کو اسٹیبل کر رہی ہیں. گوئنگ فارورڈ وی ور ایکسپیکٹنگ کہ روپی جو ہے سگنیفیکنٹلی اپریشیٹ بھی کرے گا, بٹ اس وقت اسٹیبل نظر آ رہا ہے یہ ایک سرٹن لیول پر. اور آئی تھنک کہ وہی ایک میجر ریزن ہے کہ جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ ریوائیو ہو رہا ہے. ایکسپورٹر جو ہیں یعنی کہ وہ نہیں کوئی اتنی میجر ڈیمانڈ جو ہے کریٹ کر رہے ہیں, اور وہ اکانومک جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس کو افرم کیا ہے. PMS پرائم منسٹر کی بھی وزٹ بھی تھی, اسٹاک ایکسچینج پہ بھی ہوئی تھی, اور جنرلی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائنانس منسٹر بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو اور امپروونگ اکنامک انڈیکیٹرز کو, جس کو ہمیں ظاہر ہے کرنسی کے لیے ہماری روپی اگینسٹ ڈالر جو ہے وہ کافی زیادہ اسٹیبل دیکھا جا رہا ہے آنے والے وقتوں کے لیے. اچھا, یہاں پر میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کیجیے گا کہ آپ ابھی محسوس کرتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ دنیا میں ڈومیننٹ کرنسی ہی رہے گی, یا اس کے سبسٹیوٹ کے طور پر یہ جو مختلف اکنامک بلاکس کوئی نئی کرنسیز لانا چاہ رہے ہیں یہ کوئی امپیکٹ کر پائیں گے؟ دیکھیں یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک انسرٹنٹی سی ہے برکس کی طرف سے. ظاہر ہے ان کو سبسٹیوٹ کرنا ہے اور سبسٹینشیٹ کرنا ہے اپنی سبسٹیوشن کو کہ وہ ڈالر کی سے نکل کے یورو یا پھر رشین یا پھر یون چائنیز کی طرف جائیں. بٹ آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ کہ یہ اس کی کس طرح سے جو ہے وہ کوئی شارٹ ٹرم کے اندر کیا امپیکٹ آتا ہے, بیکاز ظاہر ہے وہ ایکسپورٹنگ اکانومیز ہیں جو کہ یعنی کہ ان کی ایکسپورٹس پہ امپیکٹ پڑے گا. اور ظاہر ہے جس طرح سے ٹرمپ کی طرف سے ان کو ڈائریکٹ تھریٹ ہے کہ ان کے جو ٹیرفس ہیں ان کو ڈبل کر دیا جائے گا, یعنی کہ ان کی امپورٹ جو ڈیوٹیز ہوں گی US کے اندر وہ ڈبل کر دی جائیں گی, تو ظاہر ان کی ایکسپورٹس پہ اس کا امپیکٹ پڑے گا. تو وی ڈونٹ تھنک کہ اتنا کوئی شارٹ ٹرم کے اندر اس کا کوئی ایکسپینشنلی ایسا موڈ ہوگا کہ برکس جو ہے فار ایگزامپل ڈالر کو سبسٹیوٹ کرا دیں گی. اوور آل جو ہے وہ انٹر ڈیپینڈنٹ اکانومیز ہیں. ایون مڈل ایسٹ جو ہے اس کی کافی زیادہ انویسٹمنٹ US مارکیٹس میں, اور ریسنٹلی کچھ بڑے کمٹمنٹ بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں جو ٹرمپ گورنمنٹ کی طرف ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ جو کمٹمنٹس ہیں ان کے دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ ڈالر کی سبسٹیوشن جو ہے وہ تھوڑی سی میننگ لیس نظر آ رہی ہے, اور آئی تھنک یہ کافی ڈیفیکلٹ ہوگی. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ اسٹیبل ہے اس وقت, اور لیٹ اٹ کنسیڈر دیٹ وے کہ یہ اس وقت جو ہے ہم جو اپنا جو اکنامک سرکمسٹانسز ہیں اس کو ہم لوکنگ فارورڈ دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک گروتھ کے اندر وہ ٹرانسلیٹ اور اس کا ٹکل ڈاؤن افیکٹ آیا. ایک عام آدمی کو جو ہے وہ انرجی پرائسز کے اندر کمی دیکھنی پڑے, اور پھر ساتھ میں جو ہے اس کے جو روزگار ہے ہمارا یہ امپلائمنٹ لیول ہے وہ امپروو ہو, پاورٹی لیول جو ہے ہمارا پاورٹی ریٹ کم ہو. تو آئی تھنک وی آر لوکنگ فارورڈ فار دیٹ, کیونکہ یہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا ہے کہ لارج اسکیل کے اندر کافی زیادہ ایکسپینشن ہے, PSX میں امپروومنٹ ہے, بٹ ظاہر ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن اس کا دیکھا جائے ایک عام آدمی کو اس کا بینیفٹ. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے پیش کیا. آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. جناب احسن مہنتی صاحب نے ہمیں بہت انسائٹ دی مارکیٹ کے اندر اس وقت, اور میں ہمیشہ گہرائی سے ہی مارکیٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں, اور میری خواہش بھی یہی رہی ہے کہ پروگرام کے اندر اس کو ڈسکس بھی کیا کریں. آپ دیکھیں کافی عرصے سے کیپٹل مارکیٹ ہم نے ڈسکس نہیں کی تھی, آج موقع ملا کیپٹل مارکیٹ پہ ڈسکشن ہوئی, اور کیپٹل مارکیٹ کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے. کیپٹل مارکیٹ پاکستان کی جو ہے اس سے ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ کاسمیٹک ایکسپیکٹیشن عوام کی ہو سکتی ہے, لیکن ظاہری بات ہے IMF اپنے حساب سے اسیس کرے گی. جیسے میں نے شروع میں یہ سوال پوچھ لیا کہ کیا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اتنا ڈیویڈنڈ دے پائیں گی کہ وہ 3 ٹریلین کے اس میسو ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں, وہ میرے خیال تھوڑا مشکل ہو جائے گا. پرائیویٹائزیشن کے اندر پاکستان پیش رفت نہیں کر سکا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلا سال بڑا مشکل گزرا ہے, کیونکہ کچھ سیاستدانوں کی غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے میڈیا بھی کھل کے معیشت پر بات نہیں کر سکتی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے میں کتنا بولڈلی بات کیا کرتا تھا, اور جس کی بھی حکومت ہوتی تھی وہ الاؤ کرتا تھا, پرمٹ کرتا تھا کہ ہم اکنامک پالیسیز کو ڈسکس بھی کریں, اس میں امپرومنٹس کے لیے سجیشنز بھی دیں اور کریٹیسائز بھی کریں اگر اس میں کچھ چیز غلط ہے. لیکن کیونکہ کچھ سیاستدان تھے یا کچھ ایک سیاسی جماعت تھی جس کی کچھ غلطیاں یا خامیاں تھیں, جس کی وجہ سے
انہوں نے اتنی بڑی بلنڈر اور مسٹیک کر دی کہ جس کی وجہ سے اب میڈیا بھی اکانومی کے اوپر ایک اوپن ڈسکشن نہیں کر پاتی، کیونکہ اگر ہم ہائی لائٹ کریں کہ کیا چیلنجز اور ایشوز ہیں تو شاید ہمیں ایک مختلف روشنی میں دیکھا جائے، جبکہ میں آپ کو سچ بتا دوں کہ تمام سیاسی جماعتوں سے ماورا ہو کر سب کو موقع ملا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو موقع ملا ہے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا، اور میرے خیال انہوں نے ٹھیک کی بھی ہے۔ یہاں پر وی ویٹ فار میسج آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔